میں ناصحہ نہیں ہوں میں تمہیں نصیحت کیا کروں، میں ناصحہ نہیں ہوں میں تمہیں نصیحت کیا کروں، میں خود آپ کی طرح اسی راہ کا مسافر ہوں۔ معزز سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے سامنے ایک واقعہ عرض کرنا چاہوں گا، شاید اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ ایک بادشاہ تھا، اس کے پاس بہت سارے نوکر چاکر تھے اور ہر ڈپارٹمنٹ کے ملازم اس کے پاس میسر تھے، اور بادشاہ خوشی عیش و عشرت کی زندگی جی رہا تھا۔ ایک دن اس کے دربار میں ایک بیوقوف شخص حاضر خدمت ہوا اور بادشاہ کے دربار میں جا کر بادشاہ سے پوچھا، حضرت مجھے نوکری چاہیے۔ بادشاہ نے اسے تعلیمی قابلیت کے بارے میں پوچھا کہ آپ کی تعلیمی قابلیت کیا ہے، تاکہ میں اسی انداز سے آپ کو ایک پوسٹ دوں، ایک مقام دوں۔ لیکن اس نے سر جھکا کر کہا، حضرت میرے پاس تعلیمی قابلیت کچھ بھی نہیں، میں زیرو ہوں، لیکن لوگ مجھے بیوقوف کہتے ہیں، نادان کہتے ہیں، کم عقل کہتے ہیں، اس لیے پاس تیرے چلا آیا ہوں، شاید مجھے کچھ یہاں سے مل جائیں کیونکہ آپ بادشاہ ہے۔ تو بادشاہ نے یہ بات سن کر مسکرایا، کہا چلو ٹھیک ہے، میں آج سے تمہیں اپنی حکومت میں شامل کرتا ہوں، تمہیں بھی ایک ملازم رکھ لیتا ہوں۔ تو اس نے سوال کیا، حضرت میری ڈیوٹی کیا ہے؟ بادشاہ نے اسے ایک لاٹھی دی، کہا کہ آپ جائیے گاؤں گاؤں، شہر شہر، جہاں جہاں سے میری حکومت ہے وہاں وہاں آپ لوگوں سے بات کریں، جو آپ کو خود سے زیادہ بیوقوف دکھے، کم عقل دکھے، ہاں کم شعور والا آدمی ملیں، یہ لاٹھی اسی کو دینا اور شام کو آتے ہی ہر پل مجھے رپورٹ کرنا۔ تو کہتے ہیں وہ شخص جس کو لوگ بیوقوف سمجھتے تھے، کم عقل سمجھتے تھے، ہاں وہ حسب معمول اپنی ڈیوٹی پہ معمور ہو گیا اور صبح جا کر شام کو پھر لوٹ کر آتا تھا اور ہر انسان سے جو بھی اس سے ملتا تھا بات کرتا تھا، لیکن ہر پل اس سے ہر انسان اعلیٰ دکھنے لگا اور خود کو وہ کمتر سمجھتا تھا، اور ہر پل وہ ڈیوٹی دیتا رہا۔ یوں ہی مہینے سال گزرتے گئے۔ ایک دن وہ جب اپنی ڈیوٹی سے واپس آ رہا تھا اور بادشاہ کے پاس رپورٹ کرنے جا رہا تھا، اور وہاں کمرے میں بادشاہ کو دیکھا ہوا وہ رو رہا تھا۔ اس نے بادشاہ سے سوال پوچھا، حضرت آپ کیوں رو رہے ہیں؟ بادشاہ نے کہا، اب مجھے مرنے کا وقت آیا ہے، حضرت عزریل علیہ السلام نے مجھے اپنا جلوہ تو دکھایا، اب اس دنیا سے رخ سجنا ہے، یہ حکومت، یہ شہنشاہی، یہ بادشاہ، ایک آواز پہ بہت سارے نوکروں کا آنا اب یہ ختم ہو جائے گا، میں مٹی کے اندر چلا جاؤں گا۔ وہ بیوقوف تھا، نادان تھا، کم عقل تھا، اس نے اپنی سوال کو دہرایا، کہا کہ حضرت آپ اپنے نوکر چاکر اپنے بدلے کیوں نہیں بیچتے؟ تو بادشاہ نے کہا، وہاں نوکر نہیں چلتے، وہاں صرف جس کو موت متعین ہے، جس کا وقت آنے والا ہے، جس کا موت اللہ نے فکس کیا ہے، اسی کو جانا ہے، نوکر وہاں نہیں چلے گا۔ تو اس نے دوسرا سوال کیا، حضرت آپ کے پاس اتنی پراپرٹی ہے، اتنی جائیداد ہے، اتنی زمین ہے، ہاں آج تو دنیا زمین کے پیچھے لگی ہوئی ہے، بھائی بھائی کا قتل کر رہا ہے، آپ کچھ زمین کے کچھ باغ اس کو دے دیں۔ تو کہا یہ بھی نہیں چلتے ہیں، وہاں پہ ان کے بغیر جانا ہے، اکیلا جانا ہے، تنہا جانا ہے۔ تو اس نے تیسرا سوال کیا، حضرت آپ کے پاس اتنی روپیہ ہے، دولت ہے، شہرت ہے، یہ روپیہ تو دے دو، اپنی جان تو بچاؤ، پھر یہ کس کام کا؟ تو بادشاہ نے کہا کہ وہاں یہ سب چیزیں نہیں چلتے جو آپ کہہ رہے ہیں، یہ چیزیں نہیں چلتے ہیں۔ اس نے پھر کہا، بادشاہ سلامت پھر آپ بتائیے وہاں کیا چیز چلتے ہیں؟ تو بادشاہ نے کہا، وہاں اعمال کی ضرورت ہے۔ اعمال کیا ہے؟ اس نادان شخص نے کہہ دیا، بادشاہ نے کہا، اعمال نماز ہے، اللہ کے حکم کو ماننا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو ماننا ہے، اخلاق کو درست کرنا ہے، غریبوں کی مدد کرنا ہے، ایک دوسرے کا حق نہیں مارنا۔ تو کہتے ہیں اس نے وہ لاٹھی اٹھا کر اور بادشاہ کو دے دی۔ بادشاہ کو دے کر غصہ آیا، کہا میں بادشاہ ہوں، ابھی میں زندہ ہوں، ابھی مرا نہیں، آپ نے مجھے بیوقوف سمجھ لیا اور یہ لاٹھی مجھے کیوں دے دی؟ کیا کہ حضرت مجھے خود سے زیادہ بیوقوف آپ دیکھیں، اگر آپ کو پتہ تھا کہ یہ بادشاہ چھوٹنے والی ہے، ختم ہونے والی ہے، اور مجھے تنہا اکیلا اللہ کے پاس جانا ہے، قبر کے اندر جانا ہے، رب مجھ سے پوچھے گا
اور وہ ریا کے بارے میں نہیں، وہ اللہ مجھے دولت شہرت کے بارے میں نہیں پوچھے گا، نوکر چاکر کے بارے میں نہیں پوچھے گا، روپیوں کے بارے میں نہیں پوچھے گا، بلکہ اعمال کے بارے میں پوچھے گا۔ وہ اعمال آپ نے بتائے، نماز، قرآن کی تلاوت، اخلاق، حسن اخلاق، اور غریبوں کی مدد کرنا۔ اگر آپ کو معلوم تھا لیکن پھر آپ نے یہ چیزیں کیوں نہیں کی؟ ہاں، مجھے یوں لگا کہ مجھ سے زیادہ بیوقوف آپ ہے۔ بالکل یہ مثال ہم پہ آج فکس ہو رہی ہے۔ ہم وقت کے بادشاہ ضرور ہے، ہمارے پاس دولت ضرور ہے، ہمارے پاس شہرت ضرور ہے، ہمارے پاس عیش و عشرت کی ضرور ہے، لیکن ہم بیوقوف ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں مرنا ہے اور رب کے پاس جانا ہے، اکیلے جانا ہے، تنہا جانا ہے۔ رب ہم سے پوچھے گا، میں نے آپ کو زندگی دی، اس زندگی کو آپ نے کہاں کہاں صرف کیا؟ ہم عیش و عشرت کی زندگی میں لگے ہوئے ہیں، لیکن موت کا فرشتہ آئے گا، پھر ہم کہیں گے ہائے ہم دنیا کے بادشاہ تھے، خود کو بڑے عقل مند عقلا وزیر سمجھتے تھے، لیکن سب سے زیادہ بیوقوف ہم ہی تھے۔ کیوں نہ؟ کیوں؟ ہمیں معلوم تھا کہ یہ دنیا فانی ہے، تو پھر ہم نے اعمال کیوں نہیں کی؟ لیکن ابھی سانسیں چل رہی ہے، آؤ رب سے آج سے جڑیں، رب کو منا لیں، رب کے سامنے جھکیں، ہاں رب کے در جھکیں، رب کے سامنے گڑ گڑائیں، ان سے کہا ہے اے کریم رب، جو تیرے حکم تھے وہ آج تک نہیں کیے، لیکن اب میں تو آیا ہوں، میرے حال پہ رحم فرما، میرے حال پہ رحم فرما۔ رب کہتا ہے اے بندے، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، انی لکا محب، میں بس تیرے انتظار میں تھا، آپ کب آئیں میں آپ کو معاف کر دوں۔ اس لیے ہر ایک رب سے جڑیں، رب سے رشتہ بنائیں۔ اگر رب ملے، یوں سمجھ لو کہ ہر چیز آپ کی ہوگی۔ کہتے ہیں نا when Allah is by your side nothing is impossible۔ جب آپ کا اللہ ہو جائے، جب اللہ آپ کا ہو جائے، آپ کو پھر وہ خود ہی سے کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتاؤ تیری رضا کیا ہے، اس کے مترادف اپنے آپ کو بناؤ، یہ آپ مقام بناؤ، اپنے آپ کو دین کے سانچے میں خود کو ڈالو، اللہ کے سامنے جھکنا سیکھو، رب کے سامنے عاجزی کرنا سیکھو، اس کے سامنے گڑ گڑانا سیکھو، اس سے مانگنا سیکھو، اپنے دل کو پاک کرو، ذکر سے، قرآن سے، تلاوت سے، اخلاق سے، کردار سے، بڑوں کی عزت کرو، چھوٹوں پہ شکر کرو، ماں باپ کی خدمت کرو، تبھی آپ کو دنیا و آخرت کی خوشی ملے گی اور دنیا و آخرت میں آپ کو کامیابی ملے گا۔ بالکل ہم وقت کے بادشاہ ضرور ہے، لیکن ہم بیوقوف ہے کہ ہمیں معلوم ہے مرنا ہے۔ دنیا کما لو، دنیا سے آپ کو کوئی روکتا نہیں، لیکن ساتھ ساتھ اللہ کو بھی بنا لو۔ جب آپ اپنے کام میں لگے ہوئے ہوگے تو وہاں سے آواز آئے کہ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کا طرح، حی علی الصلاح، آؤ نماز پڑھو، تو فوراً وہاں اپنا سارا کچھ بند کر کے اللہ کے سامنے جھک جاؤ۔ رب ان چیزوں پہ محبت کرتا ہے۔ صحابہ کا رشتہ اللہ سے ٹھیک تھا، اللہ سے ٹھیک تھا۔ وہ 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ، وہ 313 تھے لرزتا تھا زمانہ۔ آج ہم کروڑوں ہے، کرتے ہیں غلامی، آج ہم کروڑوں ضرور ہے، لیکن اللہ سے رشتہ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے ہم مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں، قدم قدم پر مصیبت ہے، ذلت ہے، رسوائی ہے۔ وہ 313 صحابہ جنگ میں تھے، لیکن رب سے ٹھیک رشتہ تھا، ان کے اللہ کے ساتھ ٹھیک صفاتی مراسل ٹھیک تھے، رب سے ٹھیک ڈنگ سے رشتہ جڑا تھا، ایک بول پر رب نے اپنی مدد کر دی۔ لیکن اللہ نے ہمیں بہترین کہا، خیر امت کہا، اعلیٰ کہا، کیوں نہ آج سے رب سے جڑیں، رب کے سامنے عاجزی کریں، اپنے آپ کو رب سے کے کاموں میں لگائیں، ہر کام میں اور ہر کام میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو ڈھونڈیں، تو اللہ فرانا سب کچھ بھلا کر تمہیں عزت اور محبت کی زندگی دیتا ہے۔ ایک مثال ہے، کہتے ہیں کہ جب انسان کو کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو پھر اس کا مقدمہ عدالت میں لیا جاتا ہے اور وہاں اس کی تحقیق کی جاتی ہے کہ آیا اس نے یہ گناہ کیا یا نہیں۔ لیکن چند سال گزر کے بعد اگر یہ شخص بے گناہ بھی قرار دیا جائے، لیکن اس کی فائل پھر بھی وہاں عدالت کے دفتر میں رہ جاتی ہے، بلا ہی بے گناہ تھا لیکن فائل پھر بھی اس کے بن چکی ہے۔ لیکن اللہ کی کریمی دیکھو، جب انسان 80 سال 70 سال 30 سال گناہ کرتا ہے، لیکن جب دل سے توبہ کرتا ہے اے میرے رب میرے حال پہ رحم فرما، رب خوش ہوتا ہے اور پچھلے سارے گناہ جو ڈائری پہ لکھے ہوئے ہوتے رب اس کو مٹا دیتا ہے کہ جاؤ آج تک اے میرے بندے، آج تک جتنے بھی گناہ کیے میں نے معاف کیے اور آئندہ ہر پل مجھ سے جڑنے کی کوشش کرنا۔ یہ دنیا فانی ہے، ختم ہونے والی ہے، آپ اس کے پیچھے کیوں لگے ہو؟ آپ کے لیے میں نے دنیا بنائی ہے، آپ صرف میرے لیے ہو، بس آپ میرے بن جاؤ، باقی میں تمہارے قدموں میں لگا دوں گا۔ انشاءاللہ امید کرتے ہیں آپ ان باتوں
باتوں کو غور سے سن کر ان پہ عمل پیرا ہو جائے. آج سے زندگی مقصد یہ بنائے کہ مجھے اللہ اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم مل جائیں، اور ہر کام میں اللہ اور اللہ کے رسول کو ڈھونڈو تاکہ ہماری دنیا و آخرت آسان ہو جائیں. اللہ تعالی ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.